بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی دل خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بیواؤں پر، یتیموں پر، غریبوں پر، رشتہ داروں پر، ہر ایک کے اوپر صلہ رحمی کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا۔ میرے دوستو، یہ اعمال اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج میرے دوستو، انسان کا علم بڑھ رہا ہے، دولت بڑھ رہی ہے، ہر چیز میں انسان کا اضافہ ہو رہا۔ اگر کوئی چیز میں اضافہ نہیں ہو رہا تو میرے دوستو، خیرات کے اندر، سخاوت کے اندر، کسی کی مدد کرنے کے اندر، کسی کے غم میں ساتھ دینے کے اندر، کسی کے آنسو پوچھنے کے اندر، کسی کی میرے دوستو تکلیف میں اس کو ہٹانے کے اندر، یہ چیزیں بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھوں گا جو سخاوت مرنے کے بعد بھی فرمایا کتنا کام آتی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ سخی آدمی۔ پھر حضور نے فرمایا بخیل آدمی جہنم کے قریب ہے، اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اللہ کے بندوں سے دور ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت مولانا سعد صاحب نے منتخب حدیث کے اندر لکھا، کل آخرت کے اندر ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کی نیکیاں دیکھو۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا اس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں نہیں رہیں گی بھی۔ تو اس کے بعد میں اللہ پوچھیں گے اس کے پاس کیا ہے، ذرا دیکھو، حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں کیا ہے اس کے اندر، دیکھو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، فرشتے کہیں گے اے اللہ، اس کے پاس ایک چیز ہے، یعنی تجارت کیا کرتا تھا، اگر کوئی آدمی اسے کوئی دینا ہوتا تو فرمایا اس کو نرمی کے ساتھ معاملہ کرتا، اس کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کہیں گے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو میرے دوستو، سخاوت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کل آخرت میں اس کو ایک دردناک عذاب سے بھی بچائیں گے انسان کو۔ اس لیے میرے دوستو، شیطان کہتا ہے مجھے عبادت کرنے والے بخیل سے اتنی فکر نہیں رہتی میرے کو، اس لیے کہ اس کا بخل اس کو جہنم میں لے کے چل جائے گا۔ پھر فرمایا مجھے سخی سے بہت نفرت ہوتی، اس لیے کہ میں ہمیشہ اس کی فکر میں رہتا ہوں، کہیں اس کی سخاوت اللہ کو پسند آ جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسی طرح ایک واقعہ ہمارے بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، حکایت الصالحین بلکہ کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے میرے دوستو، حاتم طائی کیسے آدمی تھے میرے دوستو؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے پہلے کے واقعہ ہے یہ۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا حاتم طائی اتنی سخاوت تھے، ایک مرتبہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھے بتاؤ دنیا میں سخی آدمی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہے سخی۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، میں سخی نہیں ہوں، میں ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا، مجھے کھانے کی بھوک لگی تو میں ایک جگہ رکا، ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے درخواست کی۔ پہلے دور کے اندر لوگ، دوست میرے بزرگوں، جاتے آتے تو لوگوں کو مہمانوں کہتے، تو لوگ مہمان نوازی کرتے، کھانا بھی کھلاتے ان کو رات گزارنے کا، اس لیے کہ آج گاڑی ہے، گھوڑا ہے، ہر چیز اپنے پاس ہے، مگر وہ زمانے کے اندر سفر گھوڑوں کا ہوتا تھا، دور کا سفر رہتا تھا۔ تو اس کے بعد میں میرے دوستو، اس نے کھانے کے لیے بٹھایا، بٹھانے کے بعد اس کی جو انہیں کلیجے گردے رکھا، تو اس کو کھانے کے لیے حاتم طائی ہاتھ بڑھا رہے تو نوجوان نے پوچھا حاتم طائی آپ کو یہ بہت پسند ہے کیا؟ اس کے بعد میں میرے دوستو بزرگوں، حضرت حاتم طائی نے کہا کہ ہاں مجھے یہ بہت پسند ہے۔ تو میرے دوستو، اس نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جائیے، میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرمایا حاتم طائی ابھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کچھ ہی دیر کے اندر بہت سارے میرے دوستو گردے اور کلیجے تل کر لا کے رکھ دیے۔ رکھنے کے بعد حضرت حاتم طائی کھا لیے، کھا کے جب جانے لگے تو دیکھے تھا کیا ہے میرے دوستو، 10 بکریاں جو ہے نا ایک جگہ حلال کی ہوئی رکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے حاتم طائی نے ان سے پوچھا تم میرے لیے 10 بکریاں ذبح کر دیے؟ تو اس نے کہا حضرت آپ میرے مہمان ہیں، آپ کا اکرام کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ حاتم طائی جب اس کی سخاوت دیکھے تو فرمایا اپنی طرف سے میرے دوستو بزرگوں 100 جانور اس کو دیے،
100 جانور۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ایک مرتبہ وہ زمانے کا بادشاہ یہ کہنے لگا کہ حاتم طائی حکومت لے لیں گے میری۔ تو میرے دوستوں ایک آدمی کو بھیجا کہ حاتم طائی کو قتل کر دیا جائے۔ حاتم طائی کے روم گھر کے اندر رہا کہ مہمان بن کر، فرمایا 2-3 دن رہنے کے بعد آخری میں کہا کہ بتاؤ تم کیوں آئے ہو میرے پاس؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو جو ہے نا، آپ کی یہ سخاوت کو دیکھ کر، آپ کی محبت دیکھ کر لوگوں میں یہ سوچ رہا ہے کہ میری حکومت کہیں آپ کو نہ چل جائے۔ تو حاتم طائی نے کہا کہ میری گردن تمہارے لیے تیار ہے، آپ لے کے جا کر بادشاہ کو میری گردن دے دو۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سخاوت میں ایک اعلیٰ، اس لیے ہم سب کو اللہ چاہیے کہ سخی بنا دے۔ روپیہ ہو، 2 روپے ہو، جتنا بھی ہو، ہم ایک دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں۔